أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی۔ سورہ سجدہ کا آخر ہے اور آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مکانات میں یہ لوگ سفروں میں چلتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے کھیتی کی نکالتے ہیں، اور ایسی کھیتی جس سے ان کے چوپائی بھی کھاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا ان کو یہ بات سوجھائی نہیں دیتی؟ تو یہ آیت نمبر 26 اور 27 کا ظاہری الفاظ کا ترجمہ تھا۔ گزشتہ کل آپ کی خدمت میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو آپ کو بھی کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کے پھیلانے میں تکلیفیں اٹھائیں تو آپ پہ بھی تکلیفیں آئیں گی۔ پھر یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے آپ غم نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی اس محنت سے، آپ کی کوشش سے ایسا مجمع تیار ہوگا قیامت تک جو آسمانی باتوں پہ یقین بھی رکھیں گے اور عمل بھی کریں گے، یعنی ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، عمل بھی مضبوط ہوگا، اور اس ایمان اور عمل کی مضبوطی سے وہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسلی کا سامان تھا۔ اور پھر یہ لوگ یعنی اگر ان پر عذاب نہیں آتا تو کل قیامت کے دن عملی فیصلہ اللہ پاک کر دیں گے۔ یہ ہمارا کل کا درس کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ تو اس بات سے یہ دو اعتراض کر سکتے تھے، دو شبہ ان کافروں کے اس میں آ سکتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ والی بات ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ کو ہمارا کفر برا لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، تو ممکن ہے فیصلہ ہمارے حق میں ہو اور اللہ پاک کو ہمارا کفر اچھا لگتا ہے۔ جیسے کہ 24ویں پارے میں فرعون کے لیے ہمارے رب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، فرعون کے سامنے اس کی ساری بری حرکتیں اچھی لگنے لگی۔ جیسے اسرائیل کا صدر اس وقت جو موجود ہے، وہ جو نام لینا بھی اپنی پاک محفل میں اچھا نہیں ہے، تو وہ جب اس کو کہتے ہیں بھئی تم بچوں کو، عورتوں کو کیوں قتل کرتے ہو، کہہ رہے تورات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اتنا گھٹیا اور ذلیل آدمی ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو بھی مارو، بچوں کو بھی مارو، اور دودھ پیتے بچوں کو چھین کے قتل کرو۔ کہا یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے یہ کہا ہے۔ اور جیسے 8ویں پارے کی آیت ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب یہ کافر کوئی بے حیائی کی حرکت کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں بھی کیوں کرتے ہو یہ، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں نے بھی کیا ہے اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا۔ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے خلاف ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھی، جہاد آپ نے بھی کیا ہے، 27 سفروں میں آپ گئے ہیں اور قتال ہوا ہے آپ کے سامنے۔ ایک جگہ دیکھا رش لگا ہوا ہے تو ایک کیا ہے یہ کون ہے؟ کہا جی مسلمانوں نے کسی عورت کو قتل کیا ہے۔ تو اس پر جو اللہ کے رسول نے بیان کیا اور جو تقریر کی اور جو ڈانٹا آپ نے، اور فرمائے میری ہدایات سن لو، خبردار جس نے کسی بوڑھے پہ ہاتھ اٹھایا،
خبردار جس نے کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا، اللہ ہمیں منع کرتے ہیں عورتوں کو قتل مت کرو، لا تقتلوا نساءہم ولا اولادہم، یہاں تک کہ ان کافروں کے جو نوکر ہیں، ان کے مزدور ہیں، ان کے صفائیاں کرنے والے ہیں، خبردار ان کافروں کے نوکروں کو بھی قتل مت کرنا، ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے جو تمہارے مد مقابل ہے، تم آؤ، سامنے آؤ۔ ابھی بھی کوئی کافر سامنے آ جائے، مسلمان کے سامنے نہیں ٹک سکتا وہ، چاہے وہ سادہ سا مسلمان ہو، بہت سادہ سا ہو، یہ کافر ان کے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ تو ایک شبہ ان کافروں کو یہ ہو سکتا تھا کہ جی ہمارا کفر اللہ کو اچھا لگتا ہے، تو اس کا جواب دیا پہلی آیت میں کہ کفر کیسے اچھا لگتا ہے، تم میں یہ عقل نہیں ہے کہ تم جو سفر کرتے ہو، تمہارے راستوں میں قوم عاد کی بستی آتی ہے، اور قوم عاد کی بستی کو اللہ نے ہلاک کیا، ہوا آئی اوپر لے گئے اللہ پاک، ان کو یوں ٹکرایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ تمہارے سعودی عرب کے اندر ہی تم ایک کافر ہو، تم مکہ سے جب جاتے ہو تو راستے میں مدین کا علاقہ آتا ہے، مدائن صالح کا علاقہ آتا ہے، جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، قوم سمود رہتی تھی، ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، ان کو جبرائیل علیہ السلام نے چیخ کر کے ہلاک کیا، تم ان کے علاقوں سے نہیں گزرتے۔ نمبر 3، جب تم شام جاتے ہو، راستے میں قوم لوط کی بستی آتی ہیں، اور وہاں ان کی بستیوں میں جب عذاب آیا تو وہاں اللہ نے پانی کھڑا کر دیا، اور وہ پانی ایسا گندا پانی، کوئی زندہ جانور اس میں رہ نہیں سکتا۔ تم نہیں دیکھتے یہ؟ اور نبیوں نے یہ اطلاعات دی ان کو، اور نبیوں کی بات نہ ماننے پر ان پہ زلزلے آئے، مختلف قسم کے حالات آئے۔ تو اگر اللہ کو کفر اچھا لگتا تو قوم لوط باقی رہتی، اللہ کو کفر اچھا لگتا تو شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اردن میں ہے، اردن کے علاقے میں، حضرت کی قبر بھی وہیں پر ہے، وہ قوم بھی وہیں تھی، وہ کیسے ہلاک ہوئی؟ تو یہ تمہارے سفروں کے اندر، یمن کا سفر اور شام کے سفر میں تم گزرتے ہو وہاں سے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کفر اللہ کو برا لگتا ہے، جبھی تو اللہ پاک نے عذاب دیا۔ اور دوسرا شبہ ان کے دلوں میں یہ تھا کہ ہم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس کا جواب اللہ جل جلالہ نے دیا کہ ایک جگہ نہیں، بار بار تم اپنی آنکھوں سے سال میں کتنی دفعہ مشاہدہ کرتے ہو۔ وہ کیا کہ اللہ جل جلالہ مردہ زمین کو پانی سے زندہ کرتے ہیں۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بارشوں کو برداشت نہیں کر سکتی، جیسے مصر کی زمین ہے۔ بعض زمینیں مصر میں ایسی ہیں کہ اگر بارشیں ہو جائیں تو وہ اتنی نرم زمین ہے کہ عمارتیں بیٹھ جائیں۔ تو وہاں اللہ پاک کیا کرتے ہیں، وہاں اللہ جل جلالہ سوڈان میں، حبشہ میں، ان علاقوں میں بارشیں خوب برسا کر کے دریائے نیل کے واسطے سے مصر میں پانی پہنچاتے ہیں، اور دریائے نیل سے بڑی بڑی نہروں اور چھوٹے چھوٹے نالوں سے پھر ان زمینوں میں پانی پہنچاتے ہیں جن زمینوں کے اندر وہاں یعنی کاشت تو ہوتی ہے لیکن بارش کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کیسا عجیب نظام ہے، یعنی جس جگہ پانی کو زمین برداشت نہیں کر سکتی، ہم وہاں بارش زیادہ نہیں برساتے، کیونکہ وہ زمین اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور جو زمین برداشت کرتی ہے ہم وہاں برساتے ہیں۔ پھر نسوق الماء، پھر ہم پانی کو کھینچ کے لاتے ہیں، اور کھینچ کے لا کر کے خشک علاقوں میں جہاں آبپاشی ہو سکے اور زیادہ بارش کی وجہ سے وہ زمین اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تو ہم یہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر کے تم بھی کھاتے ہو، اس میں سے گندم کھاتے ہو، مکئی کھاتے ہو، چاول کھاتے ہو، باجرہ کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، اور تمہارے جانور چارہ کھاتے ہیں، سوکھا چارہ بھی کھاتے ہیں بھوسے کی صورت میں، اور تر چارہ کھاتے ہیں مختلف نباتات کی صورت میں۔ تو یہ والی چیز بھی ہم کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم مردہ زمین کو
بارش کی وجہ سے زندہ کر لیتے ہیں اور لہلہاتے ہوئے کھیت تمہیں نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اخیر تک مر چکے ہیں، اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ایک نہیں کافی جگہ کہ بس وہ سور جب پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، یہ اذا کا لفظ ہمارے عربی کے اندر اچانک کے لیے آتا ہے، جیسے کہ خرجت فَإِذَا السَّبْعُ وَاقِفٌ، یہ مثال دی جاتی ہے ہمارے گرامر کی کتابوں میں نکلا تو اچانک شیر کھڑا تھا سامنے، اچانک درندہ کھڑا تھا، میں نکلا تو اچانک چور باہر کھڑا تھا، تو یہ اچانک کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ سورہ صافات کے پہلے صفحے میں یہ والی بات، جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اچانک سب کھڑے ہو جائیں گے اور زندہ ہو کر کے ایسے دیکھیں گے۔ یعنی ہمارے رب فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل ہوگا، اب ہڈیاں میں کہاں سے ڈھونڈوں، کون 1000 سال پہلے مرا اس کی ہڈی کہاں ہوگی، اب اس کو ملاؤ، اس کو جوڑو، اس پہ گوشت چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس جیسے سور پھونکا جائے گا اچانک میں سب کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا اور سب لوگ زندہ ہو کے دیکھیں گے۔ تو جیسے میں خشک زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ کرتا ہوں، ایسے ہی میں کل قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کروں گا۔ تو یہ دو شبے کافر کر سکتے تھے، دونوں کا ہمارے رب نے ان دو آیتوں میں جواب دیا، جس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیجئے۔ اولم یہد لہم، کیا ان کی رہنمائی کے لیے یہ والی بات کافی نہیں ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ہمارا کفر اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی لوگ بستیوں والے، علاقوں والے، میں نے قوم عاد کی مثال دی آپ کے سامنے، میں نے قوم صالح کی مثال دی، میں نے قوم شعیب کی مثال دی، میں نے قوم لوط کی مثال دی۔ ان علاقوں میں یہ لوگ گزرتے ہیں، یمشون فی مساکنہم، یہ آتے جاتے دیکھتے ہیں، ہاں اچھا یہ ہے، پھر لوگوں نے بھی بتایا ہے، اچھا یہ وہ لوگ تھے، نبی آئے تھے اور انہوں نے ڈرایا تھا اور انہوں نے بات نہیں مانی۔ لوگوں میں مشہور بھی ہے یہ بات، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو تم لوگ، لوگوں میں مشہور بھی ہے یہ بات، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو۔ یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ نبی آئے تھے، انہوں نے آخرت کی بات کی تھی، انہوں نے بات مانی نہیں۔ تو ان فی ذالک لآیات، ان علاقوں کے اندر عبرت کے نشانات ہیں، لہٰذا افلا یسمعون، نہیں سنتے، یہ لوگوں سے بھی نہیں سنتے، لوگوں کی زبان پہ یہ بات مشہور ہے، اتنا نہیں سنتے۔ اولم یروا، اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، کیسے زندہ ہوں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کیسا زندہ کیا جائے گا، یہ والی بات تو بہت عجیب ہے، کون کر سکتا ہے اس طرح؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم دنیا میں دیکھو، ہم پانی کو ایسی خشک زمین کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، جو زمین بارش کو برداشت نہیں کر سکتی، علماء نے مصر کی زمین کی مثال دی ہے، کسی نے یمن کی بعض زمینوں کی مثال دی، کسی نے شام کی بعض زمینوں کی مثال دی ہے۔ سخت زمینوں پہ میں پانی برساتا ہوں، وہاں سے پانی کھینچ کر کے ہم لے کے آتے ہیں اور ہم لا کر کے ان علاقوں میں پانی پہنچاتے ہیں جن علاقوں میں کس کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھیتی کو نکالتے ہیں زمین سے، جس کا جو مغز ہے وہ تم کھاتے ہو اور جس کا جو بھوسا ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتے یہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سارا؟ تو پچھلے سننے کا ذکر کیا اور اس آیت میں دیکھنے کا ذکر کیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔